گزارش یہ ہے کہ یہ آیت مجیدہ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یعنی یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی. جناب زکریا نے جب وہ 99 برس کے تھے اور ان کی زوجہ مبارکہ 88 سال کی تھی، چونکہ یہ دور زندگی ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں انسان ظاہراً صاحب اولاد بن سکے. اسی لیے جناب زکریا نے دعا مانگی تھی کہ میرے اللہ یارثنی و یارث من آل یعقوب، بے شک میں بڑھاپے کی انتہا پر ہوں، میں صاحب اولاد بننے کے قابل نہیں ہوں، لیکن تو دینے پہ قادر ہے. میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا. اور بیٹا نیچے کر کے بیٹھو، نیچے کر کے بیٹھو. تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی تقریر، ادھر آ جاؤ. جب قصیدے پڑھے جائیں پھر کیسٹ کر لینا. الفت میں ابو آون انتے درود پڑھیں جی سالاوات. بند کرو بیٹا، ادھر آؤ، سائڈ پہ آؤ، اٹھو یہاں سے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. ابھی قصیدے پڑھے جائیں گے پھر لے لینا. درود پڑھیں جی صلوات. یہ تھی دعا. اب اللہ نے اس دعا کا، یہ دعا ہے سورہ مریم میں، جواب دے رہا ہے اللہ سورہ آل عمران میں، چونکہ ترتیب بدلی ہوئی ہے. دیکھا، اسی لیے میں نے بچہ اٹھایا تھا. یہ بچے بھی نہیں سمجھ سکے میں نے کہا کیا کہا ہے. چونکہ قرآن کی اس وقت ترتیب بصورت تنزیل نہیں ہے، یعنی جیسے نازل ہوا تھا ویسے ترتیب نہیں دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جواب پہلے کی آیات میں ہے اور دعا سورہ نمبر 19 میں ہے. خیر یہ بات الگ ہے. جواب ملا جب جناب زکریا حالت نماز میں تھے. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. جب جناب زکریا محراب عبادت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، فنادتہ الملائکۃ، تو اب ملائکہ نے انہیں ندا دے کر کہا حالت نماز میں. بیٹا سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو کیا کہا وہ اب آیت کے اگلے جز میں ہے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اے زکریا تو نے جو دعا مانگی تھی اللہ نے وہ قبول کرتے ہوئے اللہ تجھے خوشخبری سنا رہا ہے ایک ایسے آنے والے بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. اب یہاں پر ایک فکرہ دے رہا ہوں. مجھے معلوم ہے جو حضرات لے سکتے ہیں، میں چہروں سے واقف ہوں. جو بچے نہیں پہنچ سکیں گے ان کی مجبوری ہے. جو میں نے آج شاید زندگی کی مختصر تقریر کرنی ہے، 40 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں ممبر چھوڑ دوں گا. جو میں بات دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جس قدر شیعہ بھائی جناب عارف صاحب، عارف ذکر محمد و آل محمد، جس قدر شیعہ اور سنی تفسیریں ہیں، تمام تفسیروں میں جہاں جہاں جناب یحییٰ کی عصمت کی دلیلیں لکھی ہوئی ہیں،
بچوں جو میٹرک پاس ہو میری بات سن سکو گے، باقی نہیں لے سکو گے. یعنی جتنے شیعہ اور غیر شیعہ مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں جناب یحییٰ کے معصوم ہونے کے دلائل لکھے ہیں، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی لکھی ہے کہ یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری ملائکہ نے سنائی. میں نے کہا تھا نا اکثر بچے نہیں سمجھ سکیں گے. نہیں، مجھ سے سن لیں پھر بولے. پہلے سن لیں. تمام شیعہ اور غیر شیعہ مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ یحییٰ کے معصوم ہونے کی جہاں اور دلیلیں ہیں وہاں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جناب یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری فرشتوں نے سنائی. تو اب اس دلیل کے تحت کہ ان کی ولادت کی خوشخبری ملائکہ نے سنائی، علماء اسلام نے لکھ دیا کہ وہ معصوم ہے. حالانکہ جناب زکریا کا جھولا، جناب یحییٰ کا جھولا ملائکہ نے نہیں جھلایا. میں نے عرض کیا تھا نا، پہلے سن لے. جناب یحییٰ کا جھولا ملائکہ نے نہیں جھلایا. جناب یحییٰ کو لوری ملائکہ نے نہیں سنائی. جناب یحییٰ کے لیے عید کا لباس جنت سے ملائکہ لے کر دروازے تک نہیں آئے. اب میرا ساتھ دیجیے گا، عام بچے نہیں دے سکیں گے. جب یہ یحییٰ معصوم ہے، خوشخبری ولادت کے سائے میں، تو جب یہ 10 سال کا ہوا، ہردوش نامی ظالم بادشاہ نے جب خلاف شریعت اپنی بھتیجی سے نکاح کرنے کا اعلان کیا تو اس یحییٰ نے اس کی مخالفت کی. کیوں مخالفت کی؟ کہ وہ خلاف شریعت قدم اٹھا رہا تھا. تو جو یحییٰ ولادت کی خوشخبری کے تحت معصوم ہے، جب وہ ہردوش اپنے زمانے کے علاقے کے ظالم بادشاہ کی مخالفت کرتے، تو جب تم اسے باغی نہیں کہتے تو پھر وہ حسین جو یزید جیسے ماں باپ سے، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دے دے، اس کی مخالفت پر حسین کو تم باغی کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا خوشخبری سنائی کہ جو بچہ تمہیں دیا جا رہا ہے مصدق بکلمت من اللہ، وہ کلمت اللہ کا گواہ ہے. یعنی عیسیٰ کی نبوت کا، عیسیٰ بعد میں آیا. جناب یحییٰ 6 مہینے حضرت عیسیٰ سے بڑے تھے. عیسیٰ بعد میں آیا، گواہ پہلے آ گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ معصوموں کا گواہ امت نہیں بنا تھی. کلمت اللہ کا وہ سیدن، وہ سید ہے. بس اسی پہ مجھے بولنا ہے. 3-4 دلیلیں دے کر میں منبر چھوڑ دوں گا. وہ سیدن، وہ سید ہے. وہ حصورن، ہر قسم کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہے. نہیں لیا نا فکرہ؟ یعنی خواہشات نفسانی سے وہ پاک ہے. پہلے کیا کہا؟ وہ سید ہے. پھر کیا کہا؟ وہ خواہشات نفسانی سے پاک ہے. اب یہاں کہا جاتا ہے یحییٰ نبی ہے، اللہ نے اسے سید کہا.
ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے، اللہ نے اسے سید المرسلین کہا، لیکن علی نہ نبی ہے نہ رسول ہے۔ پھر شیعہ اور بریلوی حضرات علی کو سید کیوں مانتے چلے آ رہے ہیں؟ حسنین در حقیقت اولاد علی ہے، صلب علی سے ہے۔ جب ہیں ہی صلب علی سے تو پھر حسنین اور ان کی اولاد کو آج تک اولاد رسول اور سید تسلیم کیوں کیا جا رہا ہے؟ سارے نہیں بولیں گے، موضوع بڑا سخت ہے، مجھے اس کا علم ہے، لیکن چونکہ فیس بک پر اور انٹرنیٹ پر یہ سوال چل رہا ہے، اس لیے جواب دینا مجھ پر واجب ہے، میرا فریضہ ہے۔ کوئی لے سکے یا نہ لے سکے یہ الگ بات ہے، لیکن وقت کی رفتار پر نظر رکھتے ہوئے ہمارا فریضہ ادا کرنا یہ الگ بات ہے۔ ہم سب سے پہلے سائلین کی خدمت میں اور معترضین کے سامنے یہ نقطہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ لفظ سیدن کے کتنے معانی ہیں۔ کیونکہ ہمارا با اعتبار لغت، با اعتبار زبان، با اعتبار معاشرہ، با اعتبار رواج کسی کو سید کہنا یہ اور بات ہے۔ مسٹر نہ کہا، سید کہہ دیا۔ یہودی، نصرانی، بے دین کسی ملک کے صدر کا استقبال کرتے ہوئے اس کے نام کے ساتھ سید و نام لکھنا یہ اور بات ہے، اللہ کا کسی کو سید بنا کے بھیجنا۔ دیکھا نا بیٹا جی، چپ کر گئے ہو نا۔ یعنی ہندو، عیسائی، سکھ، بے دین جب اپنے اپنے ملک کے صدر یا وزراء مسلمانوں کے ممالک میں جاتے ہیں، جن کی اخبارات پر نظر ہے وہ ساتھ دیں گے، باقی بچوں آپ کو پتہ نہیں ہے، ان کی آمد پر ان کے استقبالیہ فکروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے سیدنا گاندھی، سیدنا نہرو، سیدنا فلاں۔ تو اپنی زبان کے پیش نظر لغت کے اعتبار سے کسی کو سید لکھنا اور کہنا یہ اور بات ہے، اللہ کا کسی کو سید بنا کے بھیجنا۔ پھر آسان کرو، او پتر، او بیٹے، بیٹا یا تو ادھر آ جاؤ یا آرام سے بیٹھو۔ بچوں آپ جو 5، 10، 15 بیٹھے ہیں، میں چہرے پڑھ لیتا ہوں، میں آپ کو سمجھا نہیں سکا اس لیے آپ بول نہیں سکے، آپ خاموش رہ گئے۔ لو میں آسان کر رہا ہوں بیٹا، اگر سمجھ سکتے ہو۔ جس طرح خلافت، نبوت، رسالت، امامت، ولایت یہ اللہ کی طرف سے بخشے ہوئے منصب ہیں۔ نہیں یار مزہ نہیں آ رہا، پھر فکرہ دیتا ہوں۔ جس طرح خلیفہ بنانا، رسول بنانا، امام بنانا، ولی بنانا،
صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. اسی طرح ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم کے تحت اللہ نے چن لیا آدم کو، چن لیا نوح کو، چن لیا آل ابراہیم کو، چن لیا آل عمران کو. ان چنے ہوئے کے سروں پر تاج سیادت سجانا یہ کلام خدا کا کام تھا. اور آج بھی واہ بڑھیا یا رسول اللہ. سمجھ گئے ہو بیٹا؟ آپ سمجھ گئے؟ چلو مل کے نعرہ لگائیں، لگائیں زور سے نعرہ. ہاں آپ لگائیں، آپ. شاباش، واہ. گھبرانا نہیں بچوں، جتنی دیر جیتے رہو، سلامت رہو. میں چاہوں گا یہ کہ بے شک 2 دلیلیں دوں یا 1 دلیل دوں، لیکن کم از کم وہ دلیل بچے اور میرے بھائی بزرگ لے سکیں. لو اب ہم آتے ہیں سید کے معنی پر. نمبر 1 کتاب کا نام، بیٹا جی دیکھیں گے میری طرف. نمبر 1 کتاب کا نام النہایا، النہایا، البدایہ والنہایا. یہ ہمارے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. نمبر 2 لغات الحدیث، یہ ہمارے بزرگ بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے. نمبر 3 لسان العرب، یہ عربی لغت کی بہت بڑی کتاب ہے. نمبر 4 المصباح المنیر، یہ پھر لغت کی بہت بڑی کتاب ہے. سن رہے ہیں؟ ان تمام کتابوں سے، باقی میں نام نہیں لے رہا جو وقت نہیں ہے، ان تمام کتابوں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں کہ سید، لفظ سید نہیں، لفظ ہے سید. تو اس سید کے معنی کیا ہے؟ پہلا معنی جو تقریباً 15-20 کتب میں ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے رئیس. لفظ سیدن کا پہلا معنی ہے رئیس. آگے ان بریکٹ لکھا ہوا ہے کہ اس رئیس سے مراد کیا ہے. جتنے علاقے پر اس کا حق کے ریاست ہوتا ہے، اس علاقے کے رہنے والوں پر جو حق کے غلبہ رکھتا ہے اس غالب کو کہتے ہیں سید. سمجھ گئے؟ جو اس علاقے کے لوگوں پر حق کے غلبہ رکھتا ہے اس غلبہ رکھنے والے کو کہا جاتا ہے سید. ہم کہتے ہیں درست ہے. جو ایک علاقے کے چند لوگوں پر حق کے غلبہ رکھتا ہے اس کا غالب ہونا اور بات ہے، لیکن جو غالب علی کل غالب ہے، جو خود موت کو مار کر نیزے کی نوک پر قرآن سنا کر منوا رہا ہے کہ موت کے سامنے سر جھکانے والوں آؤ ہمیں دیکھو، ہم کل بھی وارث و غالب علی کل غالب تھے اور آج بھی ہمارا گھرانہ غالب و علی کل غالب ہے. یہ ہے ایک معنی. اب ہم آتے ہیں دوسرے معنی پر. ہاں بیٹا جی ذرا جلدی کریں. لفظ میری طرف آپ دیکھیں نا، میری طرف دیکھیں ورنہ بات رہ جائے گی. دوسرا معنی کیا ہے جی؟ پالن ہار.
دیکھا توجہ ہوتی تو بات سروں سے نہ گزرتی. لفظ سیدن کا دوسرا معنی ہے پالنے والا، پالن ہار، یعنی لوگوں میں رزق تقسیم کرنے والا. واہ جی واہ. آپ جیو ملنگ، سلامت رہو، زندگی ہو. میری مجبوری ہے، میں تو باس کر سکتا ہوں، میں اپنی آواز چوتھے آسمان پہ تو نہیں پہنچا سکتا. خدا تمام ذاکرین کو ابد الآباد آباد و شاد رکھے. یہ سر ہتھیلی پر رکھ کر رات دن، گاؤں گاؤں، شہر شہر، کریا کریا ذکر محمد و آل محمد سنا کر یہ منوا رہے ہیں کہ حسینیت کل بھی زندہ باد تھی، حسینیت آج بھی. لیکن جو بات میں دے رہا اس کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں. دوسرا معنی ہے لفظ سیدن کا پالن ہار، پالنے والا. اور صحیح توجہ میری طرف راوے بیٹا، بے شک ادھر دیکھے، یہ بات سن لے پھر دیکھ لے، یہ بات سننے کے قابل ہے. ہر بیوی کا شوہر، ہر زوجہ کا زوج یعنی شوہر. قرآن کی زبان میں شوہر بیوی کے لیے سید ہے. الفت ہونڈا سے بال کیا سمجھے میں کیا پڑھے. قرآن کے نزدیک ہاں بیوی شوہر کا احترام کرے یا نہ کرے. میں پڑھ گیا، آپ نے سن لیا، میں اس سے آگے نہیں پڑھ سکتا. ہاں بیوی شوہر کا کہنا مانے یا نہ مانے، ہر بیوی کے لیے اس کا شوہر جو ہے قرآن کے فیصلے کے، بیٹا جی توجہ رکھے، قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ سید ہے. دلیل میں سورہ نمبر بتا رہا ہوں، گھر میں جا کر سورہ نکالیں، آیت نکالیں. سورہ یوسف سورہ نمبر 12. جب زلیخا مجسمے نفس امارہ بن کر، میں کیا کر سکتا بتائیں جی، میں کیا بتائے گا یہاں میں کیا کروں، ان کو کیسے سمجھاؤں. جب زلیخا مجسمے خواہشات شیطانیت بن کر جناب یوسف کے پیچھے لپکی، یوسف دروازوں کی طرف بڑھے، زلیخا نے کہا لگایا، فرمایا کیوں اس طرح بےہودہ انداز میں کہا لگا رہی ہے؟ کہتی ہے بچ کے کہاں جائے گا، 7 دروازے ہیں، 7 پہ تالے ہیں، چابی میرے پاس ہے، تو جا کیسے سکتا ہے؟ فرمایا سن، تو اپنی چابی پہ ناز کر، مجھے اللہ کی قدرت پہ ناز. سن رہے ہو بچوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جناب یوسف دروازوں کی طرف لپکے، زلیخا پیچھے دوڑی، پیچھے سے دامن پکڑا. میں تفصیل میں نہیں جاتا، جس دروازے کے قریب جاتے گئے قفل ٹوٹتا گیا، دروازہ خود بخود کھلتا گیا. 7 کے 7 دروازے یوسف کے لیے خود بخود کھل گئے. اب گلفام اس بھرے مجمع میں ایک فکرہ دینا چاہتا ہے. مسلمان عالم اگر یوسف کے لیے بند دروازے خود بخود کھل جائیں تو اعتراض نہیں کرتے، اور اگر فخر یوسف علی کے لیے دیواریں کعبہ کھل جائے
واہ جی واہ، جیتے رہے، سلامت رہے۔ جیسے ہی جناب یوسف اور زلیخا 7واں دروازہ پار کر کے دہلیز پہ پہنچے، اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، بچوں میرا ساتھ دو، بڑی میں نے اس پر بہت ریسرچ کی ہے، پورا عشرہ انشاءاللہ میں نے لفظ سید پہ پڑھنا ہے، پوری 10 تقریریں، آج صرف میں خلاصہ دے رہا ہوں۔ اب یہاں میں آیت پڑھ رہا ہوں، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ فَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ، یا بیٹا سر اٹھائے، سر اٹھائے، اس بچے سے کہیں سر اٹھائے ورنہ پیچھے جا کے بیٹھ جائے۔ وَأَلْفَ سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جب زلیخا اور یوسف آخری دروازے کے باہر پہنچے تو انہوں نے اچانک دیکھا سیدہ، زلیخا کا سید، زلیخا کا شوہر۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سیدہ زلیخا کا بھائی جان کا چوک کروا میں تو سر ماشاء اللہ۔ ہاں اچھا جی، مل کے نعرہ لگائے تاکہ میرا بیٹا میری بات سمجھ سکے، مل کے نعرہ۔ کو میں معاف کو نا دے سا او جائے ادب درود پڑھے صلوات۔ سیدہ لدل باب، دروازے پر دونوں نے زلیخا کا سید، لفظ سید نہیں، زلیخا کا سید، زلیخا کا شوہر، زلیخا کا خامد دروازے پہ پایا۔ اب یہاں مسئلہ رک گیا، اللہ نے بیوی کے لیے شوہر کو سید کیوں کہا ہے؟ آؤ پھر قرآن کی طرف، سورہ البقرہ سورہ نمبر 2، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ سید کیوں کہا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، جس باپ کی اولاد جن عورتوں کی گودیوں میں ہے، یعنی اولادوں کی مائیں، جس باپ کی اولاد اس کی عورتوں کی گودیوں میں ہے، ان عورتوں کا یعنی اولاد کی ماؤں کا رزق ہننا، ان کا رزق وکسوتہن، اور ان کا پہننا سجانا، یہ سب کچھ ذمے ہے شوہر کے۔ واہ جی واہ، پوتر جی سمجھ نہیں آئی میری گل؟ یعنی شوہر بیوی کے لیے سید کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیوی کے نان و نفقے کا شوہر جو ہے وہ ضامن ہے۔ آج اگر رفتار پلٹ گئی ہے تو یہ الگ بات ہے، شوہر بیوی کے رزق کا ضامن ہے۔ اب پتہ چل گیا نا کہ سید کا ایک معنی ہے رزق دینے والا، مقسم، رزق تقسیم کرنے والا۔ لو حوالہ دینے سے پہلے بات دوں پھر میں حوالہ دیتا ہوں۔ اب آؤ، تمہارا سوال ہے کہ علی سید کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنی کتابوں کے حوالے طلب کرو، گلشام دیتا ہے کہ رسالت معاب نے علی کے لیے کہا ہے قم 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 یا ابا تراب۔ ہوئے ہوئے ہوئے، او ہو ہائے ہائے ہائے، کم کم کھڑا ہو جا اے ابو تراب۔ تو جو جو تراب کی دھرتی میں رہتا ہے یا جو جو ترابی ہے وہ قلبی رزق علی کے دروازے سے لے رہا تھا، اور آج بھی رزق۔ نہیں جی، ذرا نعرہ نہیں مارے گا، میں اشارہ کروں گا، اس نے نعرہ نہیں مارا۔ آؤ جا، آ جاؤ۔
ہاں صحیح بیٹھ گئے ہو؟ خیر ہے، ہر سب خیریت ہے ماشاء اللہ. جو میں اہل شیعہ سے بات کر رہا ہوں، میری تقریر کا ایک ایک حرف انٹرنیٹ پہ آ جاتا ہے. میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں. میں وہ حوالہ نہیں دے سکتا یا وہ بات نہیں کر سکتا جسے کوئی شیعہ علامہ یا کوئی شیعہ صاحب علم یہ کہہ کے رد کر دے کہ جی نعرہ لگوانے کے لیے یہ بات کر دی گئی ہے. نہیں، یہ ہے کتاب، میرے ہاتھ میں اس کی فوٹو کاپی ہے، بصائر الدرجات، شیعہ مذہب کی بہت بڑی کتاب ہے. یہ کتاب عربی میں ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 342. دوسری کتاب ہے اصول کافی، جلد نمبر 1. میں جلدی میں صرف اسی کتاب کے حوالے سے بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. اس کتاب میں یہ درج ہے علی کے علی بیٹے امام زین العابدین کے سامنے کچھ چڑیاں اور پرندے چہچہا رہے تھے. صحابی نے عرض کیا مولا کیا آپ ان کی زبان بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ مجھ سے اپنا رزق طلب کر رہے ہیں. نہیں نہیں، ایسا ڈھیلی بات نہیں. جن دلوں میں علی بستا ہے یا جو علی کے دروازے سے کھا رہے ہیں، مل کے نعرہ. یہ ہے کتاب کا حوالہ میرے ہاتھوں میں. فرمایا ہاں، یہ مجھ سے اپنے حصے کا رزق جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے وہ مجھ سے طلب کر رہے ہیں. صحابی حیران ہوتا ہے، مولا یہ اپنے حصے کا رزق آپ سے مانگ رہے ہیں؟ اب امام دیتے ہیں جواب. فرمایا سن یا ابا حمزہ لا تنامنا قبل طلوع الشمس. اے ابو حمزہ، نماز صبح پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اس وقت میں کبھی نہ سویا کر. فإنی أكره لك، میں تیرا سونا ناپسند کرتا ہوں. دیکھ کر کہتا ہے مولا کیوں؟ فرمایا سن ان اللہ یقسم فی ھذا الوقت ارزاق العباد. اللہ اس وقت میں لوگوں کے بندوں کے رزق تقسیم کرتا ہے. وعلی ایدینا یجریھا، ہمارے ہاتھوں سے یہ رزق تقسیم کراتا ہے. دینے والا اللہ ہے، دلواتا ہمارے ہاتھوں. بچوں نعرہ نہیں لگایا آپ نے مل کے؟ ہاں جی. الفت رضا میرے عزیز بھائی، ہر مجلس کی پہچان محترم جیو صاحب کے اس فرمائشی فرمان پر یہ اس کی فوٹو کاپی مجھ سے لے کر بھائی تک پہنچانے کے آپ ضامن ہیں. یہ دوا سے چاہیے. اچھا یہ ہے ایک حوالہ. لفظ ہے نا ذہنوں میں، جڑوے 40 منٹ گزرنے لگے نا میرے پیر کچھ بارے میں ضرور پڑھے صلوات. بس میں اٹھائی چھوڑ دے. نہیں جی نہیں، 2 منٹ نہیں ہے ابھی میں پڑھوں گا. ضرور پڑھیں صلوات. اچھا نہیں گھبرائے نہیں، میں بہت جلدی چھوڑ دوں گا. یہ ہے سید کا ایک معنی کہ سید کسے کہتے ہیں؟ تقسیم رزق کے مقسم کو. جسے جسے سیدی کہنا ہے میں بیٹھا ہوں، جسے جسے آج اخبارات میں یا ریڈیو پر یا کسی اینکر نے کسی چینل سے کسی کو سیدنا یا سیدی منوانا ہے، پہلے تلاش کرنا پڑے گا کہ رزق دینے والوں میں سے ہے یا رزق مانگنے.
کے بیٹے شوکت نے زندگی میں جلسہ جب سے شروع ہوا ہے پہلی مرتبہ کہا ہے کہ ماموں جان آج بہت ذاکر تشریف فرما ہے اور 12 بجے تک ختم کرنا ہے، آپ نے خلاف عادت آج بہت کم وقت لینا ہے، لو ایک معنی اور سنو اور ایک بات کے بعد بات ختم۔ یہاں پر لفظ سید کا میں دوسرا معنی دے رہا ہوں۔ لفظ سید کا دوسرا معنی ہے مطاع، نہ متا نہیں، مطاع، میم توئے الف مطاع، مطاع کے معنی ہیں جس کی اطاعت کی جائے۔ امتیاز بڑے نعرے مرے نے لیکن انہوں نے ویلے جڑے اندے امام بارگاہ پڑھتے جنہیں کوئی پڑھے نے نا جب وہ پڑھیں اور کھڑے تھے کہ وہاں ہاتھا نال نعرے مرے دے تو لفظ ہے مطاع، مطاع کے معنی ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ بچوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ سب لے رہے ہیں، میں یہ تقریر کروں گا ملتان میں، اپنی حسرت پوری کروں گا، میں اسے 2-3 مجلسوں میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اللہ کے صفاتی بچوں 99 نام صفاتی، ان 99 ناموں میں سے ایک نام ہے السید۔ یار حد ہے تو چپ کرا، یعنی اللہ کے جو صفاتی نام ہے، بابا جی گال سمجھ آندی بھئی ہے تھوڑی سمجھنے چاہیے آندی بھئی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، میرا آواز تک کوئی نہیں نا ورنہ ملنگ بابا بڑی میں کو داد دینا، میں تو ایویں ہی پڑھنے جی میں پڑھتا پیا۔ تو مطاع کے معنی ہے، یعنی مطاع کے معنی ہے السید، السید کے معنی ہے مطاع۔ اللہ کا ایک نام ہے السید، یعنی اللہ مطلقاً سید ہے۔ تو اب اللہ کی طرف سے سید وہی ہوگا جس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہوگی۔ نہ سینا واہ واہ، یا علی یا علی یا علی مدد، جلدی کرا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو اب اللہ کے بعد کس کی اطاعت واجب ہے؟ ماننا پڑے گا کہ سید ہے، معمولی سید نہیں بلکہ سید الانبیاء ہے، تو اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور پڑھو ابو آیت آگے کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولِ الامر کی اطاعت کرو۔ اب اطیعوا ایک ہے یار، ہن میں کی میں سمجھاواں؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا ایک، آگے کیا ہے؟ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا ایک، آگے کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اب اطیعوا نہیں ہے، اطیعوا کا دوسرے نمبر پر نہ آنا، محمد کے بعد اطیعوا کا ذکر نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے محمد سید ویسے وہ اولو الامر بھی سید۔ حیدر، اب بس یہی آخری بات، 2 باتیں سنو اور ختم۔ اب وہ اولو الامر کون ہے؟ وہ سید کون ہے جس کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بعد ہم سب پر واجب ہے؟ یہ دیکھیے، نمبر 1 تفسیر در منصور، نمبر 2 تفسیر کبیر، نمبر 3 تفسیر فتح البیان، نمبر 4 تفسیر ابن کثیر، نمبر 5 جناب المودت، نمبر 6 کنز الامال، نمبر 7 مودت القربہ، نمبر 8 مناقب خوارزمی، نمبر 9 مناقب مرتضوی، نمبر 10 ارجح المطالب۔ غدیر کے میدان میں رسول نے اعلان کر کے کہا کہ من قلت مولا ہو،
جس جس کا میں مولا ہوں. گھبرا گئے ہو؟ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. تو جس جس پر رسول کی اطاعت واجب اسی پر علی کی اطاعت واجب. جیسے رسول سید، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لو کیسر خرید کرنا، مجھ سے ٹیلی فون پہ رابطہ کرنا. یہ ہے کتاب کا نام نور الابصار، عربی میں حضرت علامہ شبلنجی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی، صفحہ نمبر 88. یہ فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں ہے. علامہ لکھتے ہیں کہ رسول نے غدیر کے میدان میں اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. لکھتے ہیں مولا کے معنی کیا ہے؟ پہلا معنی اولا بالنفس، لوگوں کی جانوں پر حق کے ملکیت رکھنے والا. دوسرا معنی الناصر، مدد کے لیے بلانے والوں کی مدد کرنے والا. ہائے ہائے. تیسرا معنی الصدیق، پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنے والا. چوتھا معنی الوارث، رسول کی ذات اور صفات کا وارث کہلانے والا. یہ انڈر لائن میں نے کیا ہوا ہے. لکھتے ہیں پانچواں معنی السید، لفظ مولا کا پانچواں معنی کیا ہے؟ سید. تو پتا چل گیا کہ جس جس کے لیے سید رسول ہے اسی کے لیے سید علی ہے. بس یہ آخری حوالہ اور ممبر بھائی کے حوالے. کتاب کا نام لغات الحدیث، جلد نمبر 2، علامہ حضرت وحید الزمان خان صاحب کی لکھی ہوئی، کراچی آرام باغ کی چھپی ہوئی. اس میں یہ درج ہے رسول کی حدیث جلد نمبر 2 کہ رسول نے فرمایا، میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، رسول نے فرمایا لا تقولوا للمنافق سیدن، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں کبھی منافق کو سید نہ کہنا. ہائے ہائے ہائے. کیا کہنے ان کے جو تعجب سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور بول نہیں رہے کہ میں کیا بول گیا. بابا یہ میں نے نہیں کہا، یہ رسول کا فرمان ہے. خبردار کبھی کسی منافق کو سید نہ کہنا. اگر کسی منافق کو سید کہو گے تو جو انجام اس کا ہوگا وہی انجام تمہارا ہوگا. تو اب منافق کون ہے؟ منافق کون ہے؟ یہ ہے سندھی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299، لاہور کشمیری بازار لاہور کی چھپی ہوئی. اس سے میں لے کے پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا رسول نے کبھی بتایا ہے کہ منافق کون ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ نہیں، یقولو ساری زندگی رسول فرماتے رہے کہ منافق کون ہے. کہا بی بی ہمیں بھی بتائیں کہ رسول نے کیا فرمایا. فرمایا سنو، رسول نے فرمایا یا علیو لا یحبک الا مومن. اب بیٹا جی بول نہیں رہے آپ صاحبہ، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. علی تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا
اور تجھ سے عداوت وہی رکھے گا جو منافق ہو گیا۔ پتہ چل گیا کہ علی اور علی کا گھرانہ کل بھی سید تھا، آج بھی سید ہے، مانتا وہی نہیں جو کل بھی منافقوں میں سے تھا اور آج بھی۔ نعرہ حیدر علی